فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے۔ 18واں باب حضرت مسلم بن عقیل کی بجانب کوفہ روانگی اور شہادت کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 239۔ حضرت مسلم کی ظاہری ناکامی کے اسباب۔ جناب مسلم کی اس ظاہری ناکامی کے وجوہ کیا تھے اور وہ کیا اسباب تھے جن کا یہ حوصلہ شکن نتیجہ برآمد ہوا؟ کتب سیر و تواریخ پر اجمالی نگاہ ڈالنے سے اس کے مندرجہ ذیل علل و اسباب نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ جناب مسلم کا یہ اقدام ناگہانی حیثیت سے تھا۔ ان کو اپنے اصحاب و احباب کے ساتھ مشورہ کرنے کا موقع نہ مل سکا، بلکہ ابن زیاد کے جناب ہانی کو زد و کوب کر کے قید خانے میں ڈالنے کی خبر سن کر اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ مورخ طبری نے تصریح کی ہے کہ جناب مسلم کا جنگ کے لیے نکلنا اپنے ساتھیوں کی اطلاع اور کسی قرارداد کے بغیر تھا۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ جناب ہانی بن عروہ کو مارنے پیٹنے کے بعد قید کر دیا گیا تو وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 58۔ ایسے حالات میں کیسے ممکن تھا کہ وہ 18,000 آدمی جمع ہو جاتے جنہوں نے بیعت کی تھی؟ نمبر 2، جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا ہے، اشراف و اکابر کوفہ میں سے 20 آدمی قصر کے اندر ابن زیاد کے پاس موجود تھے اور باقی اکابر کی آمد و رفت کا سلسلہ قصر کے اس عقبی دروازے کی طرف سے جاری تھا جو دارالزیون کے ساتھ متصل تھا۔ ابن زیاد نے قصیر بن شہاب کو حکم دیا کہ بنی مزج کی اطاعت گزار جماعت کے ساتھ، اور محمد بن اشس کو حکم دیا کہ وہ بنی کندہ اور حضر موت کے وفاداروں کو ہمراہ لے کر باہر جائیں اور لوگوں کو حکومت کی سخت گرفت اور داد و دہشت سے ڈرا دھمکا کر حضرت مسلم کی امداد و نصرت سے روکیں۔ اسی طرح ققاہ فرحلی، شبز بن ربیع، حجار بن ابجر اور شمس ذی الجوشن کو بھی اس کام پر مامور کیا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو حکومت وقت کی مخالفت اور اس کے سنگین نتائج سے ڈرایا اور اس کارروائی کا ان کے خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 227، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 208، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 وغیرہ۔ نمبر 3، ابن زیاد نے ان روسیائی قبائل کو مامور کیا جو اس کے ہمراہ قصر کے اندر موجود تھے کہ وہ اپنی قوم و قبیلے کو حکومت کے وقت کی مخالفت سے ڈرائیں اور جناب مسلم بن عقیل کی حمایت و نصرت سے ان کو باز رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے قصر سے جھانک کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو حکومت کی مخالفت سے باز آنے کی تلقین کرتے ہوئے فرما برداروں کو انعام و اکرام کا لالچ اور مخالفین کو حکومت کے عقاب و عتاب سے ڈرایا، جس کا خاصا اثر ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 227، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272۔ نمبر 4، ابن زیاد نے انہی روسیائی شیوخ سے یہ غلط اعلان کرایا کہ مرکزی دارالحکومت شام سے مخالفت کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے بڑے بڑے لشکر آ رہے ہیں جو ان کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ قصیر بن شہاب نے جو تقریر کی اس کا محاصل یہ تھا کہ اے لوگو، تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور شر و فساد میں جلدی نہ کرو اور نہ ہی اپنے نفسوں کو قتل کے لیے پیش کرو، کیونکہ امیر یزید کے لشکر آ رہے ہیں۔ خدا نے امیر وقت کو یہ
خدا نے امیر وقت کو یہ عہد دیا ہے، اگر تم جنگ پر مصر رہے اور آج شام تک واپس گھروں میں نہ چلے گئے تو تمہاری اولاد کو عطا و بخشش سے محروم کر دیں گے اور تمہارے مجرموں کی وجہ سے غیر مجرموں کو دھر لیں گے، اور غائب کو حاضر کی بدولت جب تک گناہ گار کی نسل باقی رہے گی وہ اس کے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتنی پڑے گی، وہ اس کے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتنے پڑے گا۔ اسی طرح دیگر شیوخ و اکابر نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 227، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 208، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 وغیرہ۔ اس شیطانی مکر و تزویر کا ائمۃ الناس پر بہت اثر ہوا اور لوگوں کے اعصاب پر مرکزی حکومت کے لشکر کا خوف و ہراس کچھ اس طرح مسلط ہوا کہ انہوں نے دھڑا دھڑ متفرق ہونا شروع کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ عورتوں اور بیٹوں اور بھائیوں کے پاس آتی، عورتیں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے پاس آتی اور کہتی ہیں واپس چلو، دوسرے لوگ کافی ہیں، اور مرد اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے پاس آتے اور کہتے کل شام والے آ جائیں گے، تم یہاں لڑ کر کیا کرو گے، واپس چلو۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 227، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 208، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 وغیرہ۔ نمبر 5، جو لوگ جناب مسلم کے ہمراہ تھے ان کو تو مذکورہ بالا شیطانی مکاریوں اور عیاریوں سے علیحدہ کیا جا رہا تھا، اور جو باقی ماندہ اہل ایمان مختلف محلوں میں موجود تھے اور جناب مسلم کی امداد کرنا چاہتے تھے، ان کے روکنے کا یہ بندوبست کیا گیا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی تاکہ کوئی شخص نصرت مسلم کے لیے نہ آ سکے۔ چنانچہ اس طرح بعض لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ یہ سب کچھ 8ویں ذی الحجہ سن 60 ہجری کو ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے تفصیل تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 208 میں مذکور ہے۔ بہرکیف انہی صبر آزما حالات کا نتیجہ تھا کہ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کی رات کو نماز مغرب کے بعد جناب مسلم اس طرح یکا و تنہا رہ گئے کہ رات کی تاریکی اور کوفے کی گنجان آبادی میں سرگرداں پھر رہے تھے، مگر کوئی راستہ بتانے والا اور کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ اس بے کسی اور بے بسی کے عالم میں جائیں تو کدھر اور رات گزاریں تو کہاں۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 227، ملحوف صفحہ نمبر 46، جناب طویٰ کا مختصر تعارف۔ اسی عالم پریشانی و سرگردانی میں جناب مسلم بنی کندہ کے قبیلہ جبلہ کے محلے میں جا نکلے، اور چلتے چلتے ایک مومنہ طویٰ نامی عورت کے دروازے پر جا پہنچے، جو پہلے اشعث بن قیس کی ام الولد کنیز تھی۔ جب اس نے اسے آزاد کر دیا تو اس نے اسد حضری سے شادی کر لی، جس سے اس کے ہاں بلال نامی ایک لڑکا متولد ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 227، جس نے جناب مسلم کی ابن زیاد کے دربار میں مخبری کی تھی۔ آج کے ہنگامہ دار و گیر میں یہ بلال بھی باہر گیا ہوا تھا۔ جناب طویٰ دروازے پر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا۔ اس مومنہ نے سلام کا جواب دیا۔ جناب نے فرمایا اے اللہ کی کنیز مجھے پانی تو پلا دو۔ طویٰ نے جناب کو پانی پلایا۔ جب یہ مومنہ برتن رکھنے گئی تو جناب مسلم جو سارے دن کے تھکے ماندے تھے وہیں دروازے پر بیٹھ گئے۔ جب وہ واپس آئی اور جناب مسلم کو یہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگیں اے اللہ کے بندے کیا آپ پانی پی نہیں چکے؟ جناب نے فرمایا بلا ہاں۔ کہا پھر اپنے گھر جائیے۔ یہ سن کر جناب مسلم خاموش رہے۔ طویٰ نے دوبارہ یہی کلمات دہرائے۔ حضرت مسلم پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری بار وہ تعجب اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہنے لگی سبحان اللہ، او اللہ کے بندے تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں یہاں میرے دروازے پر بیٹھنا موزوں نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ سن کر مسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کی کنیز میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ میرا اس شہر میں نہ کوئی گھر ہے اور نہ کوئی قوم و قبیلہ۔ کیا تو مجھے اپنے ہاں ٹھہرا کر اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے؟ شاید آج کے بعد تمہیں اس کار خیر کا کچھ بدلہ دے سکوں۔ طویٰ نے گھبرا کر کہا اے خدا کے بندے کیا ماجرا کیا ہے؟ جناب نے فرمایا
میں مسلم بن عقیل ہوں، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ توہا نے تعجب کے لہجے میں کہا، کیا آپ مسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں مسلم ہوں۔ یہ سنتی توہا نے دروازہ کھول دیا، کہا بسم اللہ، اندر تشریف لائیے۔ چنانچہ وہ جناب مسلم کو اپنے مکان کے کمرے میں لے گئی، فرش سے خواب بچھایا اور کھانا حاضر کیا، مگر جناب مسلم نے تناول نہ فرمایا۔ اتنے میں توہا کا لڑکا بلال بھی آ پہنچا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ بار بار اس کمرے میں جاتی اور آتی ہے تو بلال نے اس کا سبب دریافت کیا۔ توہا نے ٹال دیا، لیکن جب بلال نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو توہا نے اس سے پختہ عہد و پیمان لے کر کہ کسی سے حقیقت حال کا اظہار نہ کرے سارا واقعہ سنایا۔ بلال سارا واقعہ سن کر خاموش رہا اور اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹ گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 228، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 وغیرہ۔ قبل اس کے کہ جناب مسلم کا واقعہ مکمل کیا جائے، یہاں یہ بیان کر دینا بھی مناسب ہے کہ جب 9 ذی الحجہ کی شب جناب مسلم کی جماعت متفرق ہو گئی اور جناب مسلم یکا تنہا توہا کے گھر پناہ گزین ہوئے، ابن زیاد نے دیکھا کہ اب باہر بالکل خاموشی ہے۔ اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ دیکھو آیا ان لوگوں میں سے کوئی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ مزید تحقیق کے لیے مشعلیں روشن کر کے مسجد کا کونا کونا چھان ڈالا گیا کہ مبادا کوئی شخص چھپا ہوا نہ ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 228۔ جب ابن زیاد کو یقین ہو گیا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں تو قصر کے باب سدہ کے جو مسجد کی طرف کھلتا تھا اپنے ساتھیوں سمیت باہر نکل آیا اور عمر بن نافع کو حکم دیا کہ یہ اعلان کرے، پولیس والے عرفیوں، نقیبوں اور جنگجوؤں میں سے کوئی شخص آج نماز عشاء جامع مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پڑھے گا تو حکومت اس کے جان و مال کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 293، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 وغیرہ۔ بس اس اعلان کا ہونا تھا کہ تھوڑی دیر میں جامع مسجد نمازیوں سے چھلکنے لگی۔ ابن زیاد نے اپنے ارد گرد پہرے دار کھڑے کر کے نماز عشاء پڑھائی اور اس کے بعد ممبر پر چڑھ کر یہ خطبہ دیا۔ ابن عقیل نے حکومت کے خلاف جو ہنگامہ آرائی کی وہ تم لوگوں نے دیکھ لی۔ ہم نے جس کے گھر یا اسے پا لیا اس کے جان و مال کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور جو اسے پکڑ کر لائے گا اس کی دیت دی جائے گی، یعنی دیت کے برابر انعام۔ پھر حسین بن تمیم جو کہ پولیس کا افسر تھا کی طرف متوجہ ہو کر اسے تہدید آمیز لہجے میں کہا کہ کوفے کی سخت ناکہ بندی کر دو تاکہ مسلم کہیں نکل کر جا نہ سکیں، اور میں نے تمہیں تمام اہل کوفہ کے گھروں پر مسلط کر دیا۔ صبح ہوتے ہی تمام گھروں کی تلاشی لو اور اس مرد مسلم کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اور اس کے بعد عمر بن حریث کو لوگوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت کا منصب سونپ کر خود اندر چلا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 229، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272۔ صبح سویرے ابن زیاد اپنے دربار میں بیٹھا اور لوگوں کو حاضر ہونے کا اذن عام دے دیا۔ لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اسی اثنا میں اشعث بھی آیا۔ ابن زیاد نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے پہلو میں بٹھایا۔ ادھر توہا کا بدتینیت لڑکا بلال صبح سویرے اٹھ کر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں۔ اسی وقت عبد الرحمن دربار ابن زیاد میں اپنے باپ محمد بن اشعث کے پاس پہنچا اور باپ کے کان میں یہ بات جا کر کہی۔ ابن زیاد حقیقت حال بھانپ گیا، فوراً پوچھا کیا بات ہے؟ محمد بن اشعث نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے پہلو میں چھڑی لگاتے ہوئے کہا، اٹھو اور ابھی مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ، اور ابن اشعث ہی کی قوم کے کچھ آدمی اس کے ہمراہ کر دیے جن کی تعداد حبیب السیر میں 300 لکھی ہے، اور عبید اللہ بن عباس سلمی کی زیر قیادت بنی قیس کے 70 آدمی بھیج دیے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 229۔ یہ فوج شمشیر بکف گھوڑے دوڑاتی ہوئی توہا کے گھر پہنچی اور گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ذرا اس طرف کی مختصر رودات بھی سن لیں۔ جناب مسلم نے تمام رات
عبادت الہی میں گزاری، جس کا ثبوت یہ کہ حضرت شیخ عباس قمی نفس المحموم صفحہ نمبر 56 میں بعض کتب مقاتل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو توآ نے وضو کے لیے جناب مسلم کی خدمت میں پانی حاضر کیا اور ساتھ ہی عرض فرمایا میرے آقا آپ رات بھر سوئے نہیں ہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں اپنے ام محترم حضرت امیر علیہ السلام کو دیکھا ہے جو فرما رہے تھے جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ بہرکیف نماز صبح پڑھی اور اس کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے کہ اچانک کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں اور لوگوں کے شور شغب کی آواز پڑی، تو آپ نے بڑی جلدی کے ساتھ وہ دعا ختم کی جس کے پڑھنے میں مشغول تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 56 بحوالہ کمال بہائی۔ اور ذرا پہن کر شمشیر بکف ہو کر اس اندیشے سے کہ کہیں ظالم گھر کو آگ نہ لگا دیں جلد باہر نکل آئے، اور باروایت کامل بہائی نکلتے ہوئے توآ سے فرمایا تو نے نیکی و احسان کا حق ادا کر کے شفاعت رسول کا استحقاق حاصل کر لیا ہے۔ کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 56۔ پھر فرمایا کتاب مقاتل طالبین صفحہ نمبر 75، اے نفس اس موت کی طرف بڑھ جس سے کوئی مفر نہیں ہے، ان کو دیکھنا تھا کہ ظالم خوخار درندوں کی طرح ان پر پل پڑے۔ شجاعت ہاشمی کے پیکر جناب مسلم بن عقیل یہ شعر پڑھتے ہوئے جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہ موجود ہے اور اب یقیناً تمہیں موت کا پیالہ پینا ہے۔ خدائے ذوالجلال کے حکم پر صبر لازم ہے کیونکہ مخلوق میں خالق کی قضاء و قدر کا حکم نافذ ہے۔ شیرانہ انداز میں ان پر ٹوٹ پڑے، چنانچہ اسی ایک حملے میں 41 آدمیوں کو فی النار و سقر کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مناقب شہر ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90۔ حضرت شیخ عباس قمی نے مقتل محمد بن ابی طالب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب جناب مسلم نے ابن اشعث کے بہت سے آدمی ہلاک کر دیے تو ابن اشعث نے ابن زیاد سے مزید کمک بھیجنے کی درخواست کی۔ کتاب کا حوالہ ہے المنتخب التریحی صفحہ نمبر 299۔ ابن زیاد نے ملامت کرتے ہوئے کہلا بھیجا ہم نے تمہیں صرف ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، اگر ہم نے کل کسی اور فوج کے مقابلے میں بھیجا تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ ابن اشعث نے جواب میں کہلا بھیجا اے امیر کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے مجھے کوفے کے کسی سبزی فروش یا مقام ہیرا کے کسی جر مقامی کے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ حوالہ یہ ہے یہ ایک اجمی قوم کا نام ہے جو اوائل اسلام میں موصل وغیرہ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئی تھی، جو قرینہ مقام سے بزدل معلوم ہوتی ہے۔ اے امیر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے جو شیر شجاعت ہے اور ایسی برندہ تلوار ہے جو نسل خیر الانام کے بطل جلیل کے ہاتھوں میں۔ ابن زیاد نے کہلا بھیجا تم ان کو امان دھوکہ دے دو کیونکہ اس کے بعد تم ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ کتاب کا حوالہ نفس المحموم صفحہ نمبر 75 اور بار روایت منتخب ترہی کچھ کمک بھی بھجوائی۔ کتاب المنتخب الترہی صفحہ نمبر 229۔ ادھر گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ حضرت مسلم اور بکر بن حمران احمری آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ احمری ملعون نے ایک وار کیا جو جناب مسلم کے دہنے مبارک پر لگا جس سے آپ کا بالائی ہونٹ کٹ گیا اور ہونٹ کچھ زخمی ہوا اور اگلے 2 دانت بھی اکھڑ گئے۔ اس کے بعد جناب مسلم نے اس پر پے در پے وہ 2 وار کیے، ایک سر پر اور دوسرا کاندھے پر جو تقریباً پیٹ تک اتر گیا، مگر وہ ناپکار قتل ہونے سے بچ گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں میں اور زیادہ اشتعال پیدا ہو گیا اور اسی اثنا میں کچھ لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور جناب مسلم پر پتھر برسانے شروع کر کیے اور کچھ ملائن آگ روشن کر کے ان پر پھینکنے لگے۔ یہ دیکھ کر جناب مسلم بپھرے ہوئے شیر کی طرح تلوار سونت کر کوچہ و بازار میں
ہر کوچہ و بازار میں جوہر شجاعت دکھانے لگے۔ محمد بن اشعث نے مکر و فریب سے امان کا اعلان کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے امان ہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ جناب مسلم نے یہ فرمایا کہ دھوکے باز فاسقوں اور فاجروں کی امان پر کیا اعتبار ہے، ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت آپ یہ رجز پڑھتے جاتے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملے بھی کرتے جاتے تھے۔ میں نے قسم کھا لی کہ آزادی کی موت مروں گا، اگرچہ موت ناپسندیدہ چیز ہے، مگر ہر شخص کو کبھی نہ کبھی شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سرد کے ساتھ گرم ملانا پڑتا ہے۔ نفس کی گھبراہٹ دور کر دی گئی اور وہ مطمئن ہو گیا ہے۔ مجھے اندیشہ کہ کہیں مجھ سے جھوٹ نہ کہا جائے۔ اگرچہ مکر و فریب کے ان پیکروں نے کہا آپ سے کوئی جھوٹ اور فریب نہیں کیا جائے گا، مگر جناب مسلم نے ان کی اس یقین دہانی پر کوئی توجہ نہ دی اور برابر جہاد کرتے رہے۔ کتاب نفس المہموم جس صفحہ نمبر 57۔ یہاں تک کہ زخموں کی کثرت، خون کے زیادہ بہہ جانے اور شدت پیاس سے نڈھال ہو جانے کی وجہ سے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اس حال میں بھی ظالم برابر تیر اور پتھر مارتے رہے۔ جناب مسلم نے فرمایا، او ظالموں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے اس طرح مار رہے ہو جس طرح کفار کو مارے جاتے ہیں، جس طرح کفار کو مارا جاتا ہے۔ حالانکہ میں انبیاء ابرار کے خانوادے سے ہوں۔ تم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے معاملے میں آن حضرت کے حقوق کی بھی رعایت نہیں کرتے۔ کتاب کا حوالہ ہے مناقب شہر بن عاشوب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 490، مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90۔ اسی حالت میں ایک ظالم نے عقب سے چھپ کر ایک ایسا نیزہ مارا کہ جناب زمین پر گر پڑے اور دوسرے ملائی نے آگے بڑھ کر جناب کو گرفتار کر لیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مولوف صفحہ نمبر 47، مقتل خوارزمی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209-210۔ لیکن شیخ مفید اور مورخ جزری وغیرہ بعض ارباب تحقیق کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جناب مسلم زخموں سے چور چور ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تو اس وقت پھر ابن اشعث نے امان کی پیشکش کی، اور سوائے عبید اللہ بن عباس سلمی کے ابن اشعث کے دوسرے ساتھیوں نے بھی وعدہ امان کی توثیق کی۔ جناب مسلم نے فرمایا، کیا میں واقعی امان میں ہوں سوائے ابن عباس سلمی کے؟ باقی سب نے کہا ہاں آپ امان میں۔ تب جناب مسلم نے فرمایا، باخدا اگر تمہارا وعدہ امان نہ ہوتا تو میں ہرگز اپنے آپ کو تمہارے سپرد نہ کرتا۔ جناب نے تلوار نیام میں ڈال کر گلے میں لٹکا لی۔ اس کے بعد ان کے لیے سواری لائی گئی، اس پر ان کو سوار کر کے دارالامارہ کی طرف لے چلے۔ ظالموں نے آگے بڑھ کر جناب سے تلوار چھین لی۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا دھوکہ ہے۔ ابن اشعث نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی۔ جناب نے فرمایا، اچھا اب صرف امید ہی ہے، وہ تمہارا وعدہ امان کیا ہوا؟ پھر کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر جاری فرمائے اور پھر رو پڑے۔ عبید اللہ بن عباس سلمی نے کہا، تم جیسا شخص جو ایسے عظیم کام کے لیے کھڑا ہو، جب اسے ایسے حالات درپیش ہو تو اسے رونا نہیں چاہیے۔ جناب مسلم نے فرمایا، بات خدا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں اور نہ ہی قتل سے خائف ہوں، میں تو اپنے ان اہل و عیال کے لیے جو ادھر آ رہے ہیں اور حسین اور آل حسین علیہ السلام کے لیے رو رہا ہوں۔ پھر محمد بن اشعث نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے امان نہیں دلوا سکو گے، تم صرف اتنی بھلائی کر سکتے ہو تو کرو کہ کوئی آدمی بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو میری طرف سے پیغام بھجوا دو کہ میں گرفتار کر لیا گیا ہوں اور خیال غالب ہے کہ شام تک قتل ہو جاؤں گا، لہٰذا میرے آقا کوفہ والوں پر اعتماد کر کے ادھر کا رخ نہ کرو۔ ابن اشعث نے وعدہ کیا کہ میں ضرور ایسا کروں گا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 235، کامل ابن عصیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273، نفس المہموم صفحہ نمبر 58۔ بہرکیف جناب مسلم دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے تو محمد بن اشعث ان کو وہاں ٹھہرا کر خود اجازت لے کر اندر گیا اور جناب مسلم کی گرفتاری اور انہیں امان دینے کا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ ابن زیاد نے بگڑ کر کہا کہ تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ان کو امان دو، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو پکڑ کر یہاں لاؤ۔ یہ تلخ جواب سن کر ابن اشعث بالکل خاموش ہو گیا۔
کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 231، نفس المحموم صفحہ نمبر 59 وغیرہ۔ چونکہ جناب مسلم بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاس کا غلبہ تھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ وہاں ٹھنڈے پانی سے بھری ہوئی سراہی موجود ہے۔ جناب نے فرمایا اس سے کچھ پلا دو، مجھے اس سے کچھ پلا دو۔ اس وقت وہاں اندر جانے کے انتظار میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عمارہ بن عقبہ، عمرو بن حریث، مسلم بن عمرو باہلی اور کثیر بن شہاب تھے۔ مسلم بن عمرو باہلی نے یہ گستاخانہ جواب دیا، دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا پانی ہے، لیکن باخدا تم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتے، یہاں تک کہ آتش جہنم میں کھولتا ہوا پانی پیو۔ جناب مسلم نے کہا افسوس ہے تمہارے اوپر، تو کون ہے؟ جب اس مولون نے اپنا تعارف کرایا تو جناب مسلم نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تو کتنا درست طبی، قسی القلب اور جفاکار ہے۔ اے فرزند باہلا، تو آتش جہنم میں ہمیشہ رہنے اور اس کا گرم پانی پینے کا زیادہ سزاوار ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عمر بن حریث نے اور باروایت عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ جناب مسلم کو پانی پلائے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212۔ چنانچہ وہ پانی کی ایک سراہی اٹھا کر لایا جس پر رومال ڈالا ہوا تھا، پیالہ بھی ہمراہ تھا۔ اس نے پیالہ بھر کر جناب مسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جو ہی آپ نے پینے کا ارادہ فرمایا تو پیالہ آپ کے خون دہن سے رنگین ہو گیا۔ جناب نے وہ پیالہ انڈیل دیا، دوسرا پیالہ پیش کیا گیا۔ جب جناب نے پینا چاہا تو پھر ایسے ہی ہوا۔ سہ بارہ کوشش کی تو اس خون کے ساتھ جناب کے 2 اگلے دانت بھی ٹوٹ کر پیالے میں گر گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جناب مسلم نے فرمایا ہر حال میں حمد خدا ہے، اگر یہ پانی میرے مقدر میں ہوتا تو ضرور پیتا۔ یہ کہہ کر پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 231، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274، نفس المحموم صفحہ نمبر 59۔ اس کے بعد ابن زیاد کا آدمی آیا اور جناب مسلم کو اندر لانے کا حکم دیا۔ سب اہل سیر و تواریخ کا اتفاق ہے کہ جب جناب مسلم ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے تو غیرت ہاشمی کے پیکر نے ابن زیاد کو سلام میں امیر کہہ کر سلام نہ کیا۔ ساتھ والے سپاہی نے کہا بھی کہ آپ امیر پر سلام کیوں نہیں کرتے؟ جناب مسلم نے فرمایا اگر ابن زیاد میرے قتل کا ارادہ رکھتے تو پھر سلام کا کیا فائدہ، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں رکھتے تو پھر سلام و کلام ہوتا ہی رہے گا۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں ضرور قتل کیا جائے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 59۔ جناب سید بن طاؤس نے لکھا کہ جب سپاہی نے امیر کو سلام نہ کرنے کا اعتراض کیا تو جناب مسلم نے فرمایا خاموش رہو، بخدا ابن زیاد میرا امیر نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے لحوف ابن طاؤس صفحہ نمبر 47۔ اور ترہی نے لکھا ہے کہ جناب مسلم نے یہ جواب دیا بخدا میرا سوائے حسین کے اور کوئی امیر نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے المنتخب صفحہ نمبر 212۔ جناب مسلم نے ابن زیاد سے فرمایا اگر مجھے قتل ہی کرنا ہے تو اتنی مہلت دے کہ میں کچھ وصیت کر لوں۔ جب مہلت ملی تو جناب نے حاضرین مجلس پر ایک نگاہ ڈالی جس میں عمر بن سعد بھی تھا۔ جناب مسلم نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان کچھ قرابت ہے، علیحدگی میں میری بات سنو اور اس پر عمل بھی کرنا۔ ابن سعد نے بات سننے میں کچھ پہلو تحقیق کی جس پر ابن زیاد نے کہا آخر بات سننے میں کیا قباحت ہے۔ اب ابن سعد اٹھا، جناب مسلم اسے علیحدہ لے گئے جہاں ابن زیاد بھی ان کو دیکھ رہا تھا۔ فرمایا نمبر 1 جب سے میں کوفہ آیا ہوں میں 700 درہم کا مقروض ہو چکا ہوں، یہ میری زرہ اور تلوار فروخت کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ نمبر 2 جب میں قتل ہو جاؤں تو ابن زیاد سے میری لاش لے کر اسے دفن کر دینا۔ نمبر 3 کوئی آدمی امام حسین کی طرف بھیجنا جو ان کو یہاں آنے سے روکے، کیونکہ میں ان کو لکھ چکا ہوں کہ یہاں کی فضا سازگار ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہوں گے۔ وصیت ہو چکی تو واپس آ گئے۔ ابن سعد نے اسی وقت اپنی کمینگی کا ثبوت دیتے ہوئے ابن زیاد سے کہا کہ اے امیر کیا آپ کو معلوم ہے مسلم نے مجھے کیا کہا ہے؟ انہوں نے مجھ سے یہ بات ہے کہ اس کی ناشائستہ حرکت کو ابن زیاد نے بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور اس وقت یہ ضرب المثل زبان پر جاری کی
امین کبھی خیانت نہیں کرتا، مگر غلطی سے خیانت کار کو امانت دار سمجھ لیا جاتا ہے۔ جناب مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، جہاں تک تمہارے مال کا تعلق ہے میں اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ جہاں چاہیں اسے صرف کریں۔ نمبر 2، قتل کرنے کے بعد ہمیں آپ کی لاش سے کیا مطلب۔ نمبر 3، اور جہاں تک حسین کا تعلق ہے اگر وہ ہمارا ارادہ نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کا قصد نہیں کریں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 232، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 وغیرہ۔ اس کے بعد جناب مسلم اور ابن زیاد کے درمیان کچھ اس طرح سلسلہ کلام جاری ہوا۔ ابن زیاد نے جناب مسلم پر بغاوت اور افتراء کے بین المسلمین کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، اے مسلم، تم نے اپنے امام پر خروج کیا اور مسلمانوں کے اتفاق کو پارا پارا کیا اور فتنے کا بوجھ بویا۔ جناب مسلم نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، مسلمانوں کے اتحاد کو معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے پارا پارا کیا اور فتنہ و فساد کا بیج تمہارے باپ زیاد نے بویا، اور میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے بدترین خلائق آدمی کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز کرے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتل ابن نما ہلی صفحہ نمبر 17۔ ابن زیاد، خاموش اے ابن عقیل، تم نے یہاں آ کر لوگوں کے اندر تفرقہ ڈال دیا حالانکہ وہ مجتمع تھے۔ جناب مسلم، تمہارا الزام غلط ہے، میں مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کرانے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ شہر والوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ تمہارے باپ زیاد نے ان کے نیک لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کا خون بہایا ہے، اور ان میں رہ کر کسرا و قیصر کے اعمال کا ارتکاب کیا، اس لیے ہم آئے ہیں تاکہ عدل و انصاف کے ساتھ حکم کریں اور ان کو کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرنے کی طرف دعوت دیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 232-233، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212۔ ابن زیاد، تمہیں ان امور سے کیا واسطہ، کیا ہم ان میں عدل و انصاف نہیں کرتے تھے؟ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد نے جناب مسلم، حضرت امیر علیہ السلام، جناب عقیل اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں ناسزا کلمات استعمال کیے۔ جناب مسلم، اور تو اور تیرا باپ ان گالیوں کا زیادہ سزاوار ہے۔ کتاب کا حاشیہ کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔ ابن زیاد، تمہارے نفس نے اس چیز کی تمنا کی جس کا خدا تمہیں اہل نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ تمہاری آرزو کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ جناب مسلم، اگر ہم اس کے اہل نہیں تو پھر کون اس کا اہل ہے؟ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 49۔ ابن زیاد، یزید اس کا اہل ہے۔ جناب مسلم، ہم اپنے اور تمہارے درمیان خدا کے حاکم ہونے پر راضی ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 332۔ ابن زیاد، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہارا بھی امر خلافت میں کچھ حصہ ہے؟ جناب مسلم، خدا کی قسم یہ ظن و گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ امامت ہمارا حق ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 49، ارشاد صفحہ نمبر 232۔ ابن زیاد، خدا مجھے غارت کرے اگر میں تمہیں اس طرح قتل نہ کروں کہ اس سے قبل اسلام میں کوئی شخص اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ جناب مسلم، ہاں البتہ تم دین اسلام میں بدعت پھیلانے والوں میں سے اس سے زیادہ حقدار ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 233، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 وغیرہ۔ جناب مسلم کے حقیقت پسندانہ اور جرأت مندانہ جوابات کے پیش نظر اب ابن زیاد کو مزید سوال و جواب کی تاب نہ رہی۔ بکیر بن حمران احمری، کتاب کا حوالہ ارشاد صفحہ نمبر 233، مروج الذہب مسعودی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 وغیرہ۔ جس نے جناب مسلم کا ہونٹ شگافتہ کیا تھا اور جناب مسلم نے اسے زخمی کیا تھا، اور باروایت ایک شامی کتاب کا حوالہ ہے مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2131،
ایک کو حکم دیا کہ قصر کے اوپر جا کر ان کو قتل کر کے سر و جسد کو نیچے پھینک دو۔ چنانچہ ظالم قاتل ان کو اوپر لے گئے۔ اس وقت جناب مسلم کی زبان پر تکبیر و استغفار اور صلوات کا ورود جاری تھا، اور یہ بھی کہتے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہمری نے ان پر ایک ایسا وار کیا کہ جناب کا سر مبارک کٹ کر نیچے آ رہا۔ بعد ازاں اس ملعون نے جناب کا جسد اقدس بھی نیچے پھینک دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 233، طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274، نفس المحموم صفحہ نمبر 61 وغیرہ۔ یہ واقعہ حائلہ بروز چہارشنبہ 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو رونما ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ظالم ابن زیاد نے حضرت ہانی کے قتل کا حکم دیا، جو اب تک قید خانے میں پڑے تھے۔ اگرچہ ابن اشعث نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ ہانی کی عزت اور عظمت کے پیش نظر اسے قتل کر کے اس کی قوم و قبیلے اور عام لوگوں کی ناراضی مول نہیں لینی چاہیے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 233۔ مگر اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ سر بازار ان کی گردن اڑا دی جائے۔ چنانچہ جناب ہانی کو اس حال میں قید خانے سے نکالا گیا کہ ان کی مشکیں بندھی ہوئی تھیں اور وہ بڑی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں کہتے جا رہے تھے، کہاں ہیں میرے قبیلہ مزہج والے؟ ہائے آج مزہج دکھائی نہیں دیتے۔ اتنے بڑے سردار قبیلے کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، مگر لوگوں پر کچھ اس طرح خوف و ہراس مسلط تھا کہ کوئی شخص ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ حتیٰ کہ اسی بے بسی کے عالم میں عین اس مقام پر جہاں گوشت فندوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ابن زیاد کے رشید نامی ترکی غلام نے تلوار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 223۔ اس وقت جناب ہانی کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم حاکم نے اسی پر اکتفا نہ کی، بلکہ منتخب کے بیان کے مطابق حکم دیا کہ دونوں بزرگواروں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر ان کی مقدس لاشوں کو کوفے کے بازاروں میں گھسیٹا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ کتاب کا حوالہ المنتخب صفحہ نمبر 301۔ بعد ازاں باب الکناسہ پر ان کی مقدس لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91، اور سرائے مبارک قلم کر کے دمشق بھجوا دی، جنہیں یزید عنید نے دمشق کے دروازے پر نصب کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ابو الفائدہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190، البدایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 157۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کا پارٹ نمبر 22 اپنے اختتام کو پہنچا، اور باب نمبر 18 کا بھی اختتام ہوتا ہے۔